قادیانی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ قادیانوں کی خرافات تو ہو سکتی ہیں لیکن اہل علم کے نزدیک بھی یہ بات سے نہیں گزرتی۔ کیوں؟ یہ وہ معانی بیان کرتے ہیں ان چیزوں کے جو اہل لغت نے نہ پڑھے، نہ سنے، نہ لکھے۔ علماء نے نہ کبھی یہ معنی بیان کیے، نہ کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس مرزے کو اپنا نبی ثابت کرنے کے لیے یہ اس خاتم لفظ کا معنی ایسا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کا مرزا یہ نبی ثابت ہو جائے۔ لیکن اس کا معنی جو ہے یہ خود واضح کر رہا ہے کہ حضور آئے تو مہر لگ گئی، اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ خود بھی یاد رکھے، اپنے آنے والی نسلوں کو یاد کروائیں۔ آج ہمارے ہوتے ہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتے، اور پھر وہ آگے سے جب ہماری نسلیں آئیں گی آگے تو وہ برباد ہو چکی ہوگی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، کئی طریقے ہیں اس بندے کو بہکانے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ میں نے جیسے کہا کہ معنی تبدیل کر کے بہکا دو، اس کا معنی یہ ہے تو بندہ بہک جائے۔ کیوں نہیں بہک رہا؟ آج کے زمانے کے اندر سب سے بڑی چیز جو بہکانے والی وہ ہے پیسہ۔ بندے کو پیسے کی لالچ دے دو، پیسہ دیں گے تو قادیانی ہو جا، پیسہ دیں گے مرزائی ہو جا، ہم تجھ کو فلاں ملک کا ویزا لے کر دیں گے تو اپنے پیپروں کے اوپر لکھ دے تو قادیانی ہے، ہم تمہارا علاج کروائیں گے تو اپنے پیپروں پہ لکھ دے میں قادیانی ہوں، تو قادیانیت اختیار کر لے، ہم تیرے لیے یہ بھی کریں گے، اتنے پیسے بھی دیں گے، تیرے لیے انتظامات بھی کریں گے، تجھے جو ہے دوائیاں بھی لے کر دیں گے، تیرے نام یہ پلاٹ بھی لگا دیں گے۔ پیسے کی لالچ دے دے کر تو لوگوں کو قادیانیت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو کیسے روک سکتے ہیں اس چیز سے؟ اسی وقت جب کہ ہمیں خود آگاہی ہوگی ان چیزوں کے متعلق۔ ایمان یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہوتا ہے نا بندہ کہے کہ ایمان کو پیسے کے ساتھ تول سکے، تو ایمان ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا مول پیسہ لگ سکے۔ دنیا کا پیسہ یہ حقیر چیز ہے۔ دنیا تو ہے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردار سے بھی بدتر ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا یہ ایک مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو جتنے گناہ گار ہیں وہ پانی کا گھونٹ بھی نہ بھر سکتے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تو یہ سب کو دی ہوئی ہے، غریب ہے، امیر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، دنیا میں سے ہر ایک کا حصہ ہے۔ تو دنیا اتنی بری، لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، دنیاوی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، اور ہم ایمان کو چھوڑ دیں۔ کوئی کروڑوں بھی دے اور کہے کہ ایمان چھوڑ دو، تو عقیدہ تو ایسا پکا ہونا چاہیے کہ نہ گئی نہ تو جو مرضی کر لے، لیکن میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا۔ صحابی رسول ہے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر ایک بندہ تھا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا، دعوتیں دیتا تھا، سختیاں بھی کرتا تھا۔ تو یہ جو صحابی رسول ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اس کے پاس جیسے کہتے ہیں نا پھنس گئے، اس نے پکڑوا لیا ان کو۔ اب جب یہ اس کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا اتشہد ان محمدا رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے کہا نعم اشہد، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے دوبارہ سے پھر بات کہی، کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ یہ اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے آگے پتہ کیا جواب دیا؟ آج ہمارا جواب یہی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا جواب یہی ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا میں تیری بات سنتا ہی نہیں، مجھے تیری بات میرے کانوں میں آتی نہیں ہے، تیری بات میرے کان قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے اس نے یہ سنا نا، غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اپنے بندوں کو کہا حضرت حبیب کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے سوال کیا، اب خون جاری ہے، پھر سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ گواہی دیتے ہو میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان تیری بات سنتے ہی نہیں ہے۔ دوسرا بازو کٹوا دیا۔
پھر سوال کیا اتشہدو ان محمد رسول اللہ، کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر کہتا ہے اتشہدو انی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا تیری بات میرے کام سنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک پاؤں کٹوا دیا، پھر سوال کیا دوسرا پاؤں کٹوا دیا، دونوں ہاتھ کندھوں سے کاٹ دیے گئے ہوں، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے ہوں، بندے کا بچتا کیا ہے؟ خون بہ رہا ہو۔ آج ہمیں تو ایک چھوٹا سا زخم آ جائے نا تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن صحابی رسول ہے نا، عقیدہ پکا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ بازو پورا کاٹ دیا گیا اور پٹی بھی نہیں لگائی، ہوتا ہے نا خون روکنے کے لیے کچھ کیا ہو نا، خون بہ رہا ہے۔ پوچھا ابھی بھی گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں حضور کے بارے گواہی دیتا ہوں، تیری گل تو میرے کرنا آمدی نہیں ہے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے دونوں۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اس خبیث نے آگ جلائی اور اس آگ کے اندر شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہمیں سمجھنے والی بات ہے، صحابی رسول نے جان دے دی اپنی، لیکن اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج ہم ہر ایک کی بات سن رہے ہوتے ہیں، آج ہمارا پتہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قاری صاحب ہر ایک کی سنو لیکن کرو اپنی، ہر ایک کی سنو گے تو پھر اس کی کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ کتنے ایسے ہیں جو ادھر ادھر کی سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں گل تے بھی سمجھ پی آتی ہے، گل تے بھی ٹھیک پہ آتا ہے، اللہ رسول کا نام تو قاری صاحب بھی لینا ہے پیا۔ اللہ رسول کا نام تو لے رہا ہے، لیکن لینا کیسے ہے؟ کہ یہ سیکھ لیا تم نے؟ کیا یہ پتہ ہے اللہ رسول کا نام کیسے لینا ہوتا ہے؟ کیا یہ پتہ ہے کہ اللہ کے لیے کون کون سا لفظ نہیں لے سکتے؟ آج ہمارے یہاں پر کتنے لوگ ہیں وہ یہ کیا یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اللہ آسمانہ تے بیٹھے اویخ دے پہ تو انو، حالانکہ یہ کہنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کے اوپر رب کہاں سے آ گیا؟ جب آسمان نہیں تھے، میں نے پہلے روایت بیان کی، رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ جب آسمان بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، رب اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت کون سے آسمان کو ثابت کرو گی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ اوپر نیچے ہونے سے، دائیں بائیں ہونے سے سب سے پاک ہے۔ ہم لگے ہوتے ہیں اور کئی ایک ایسے جاہل مولوی ہیں جن کے عقیدے بھی درست نہیں ہیں، وہ یہ دعاؤں میں لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تو آ جا، میں تیرے پاؤں پکڑ لوں گا، میں تجھ سے معافی مانگوں گا۔ تیرے کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ رب تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، رب کا جسم نہیں ہے، رب کے ہاتھ نہیں ہے، رب کے پاؤں نہیں ہے، رب اعضاء سے پاک ہے۔ اس ہاتھ کی مجھے حاجت ہے، میں نے کوئی چیز پکڑنی ہے تو مجھے ہاتھ کی حاجت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، رب کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، محتاجی تو ساری میرے اندر ہے، میں نے جینا ہے تو مجھے کھانے پینے کی حاجت ہے، رب کو تو کسی چیز کی حاجت ہے ہی نہیں۔ لیکن میں سنوں گا اسے، وہ یہ بات کہہ کے گزر جائے گا ایسا جاہل مولوی۔ ہم کہیں گے یار کیڈا رو رو کے دعا منگتا پیا، ایدی دعا ایدی مجلس کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایدی محفل پہ کہ دعا کری قبول ہو جانی ہے، کیڈا رو کے دعا منگتا پیا، پتہ ہے ہی نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، پتہ ہے ہی نہیں اس نے دعا کے اندر خود بھی کفر کر دیا، وہ ہزاروں جو بیٹھے ہوئے تھے اور اس جملے کو صحیح سمجھا وہ بھی گئے کام سے۔ اگر انہوں نے سن لیا تھا اور سمجھ لیا تھا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہوتا کسی دے کول بھی ٹور چلو تو جے کو جو آدھا پہ سن لو تے آپ کو ماشاءاللہ جی اللہ کے رسول کی گل جتنے بھی سننی چاہیے۔ ایسے تو اللہ اور رسول کی بات تو بڑے بڑے کرتے ہیں، کفار بھی اللہ اور رسول کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کفار کی باتیں سننا شروع کر دیں گے؟ آج مسلمان جب اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیان سننا ہے، ہم بسا اوقات کم جاتے ہیں۔ کسی ہندو کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ فلاں ہندو ہے نا، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اس نے حضور کی نعت کے 2 شعر پڑھ دیے، ہم سن کے سن چڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہندو ہے، اس نے نام لے لیا، ہمیں خوشی ہو گئی، مسلمان بلا رہے میں آ ہی نہیں رہا، ہم جا کس طرف رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں؟ تو توجہ کر لینی چاہیے اپنے عقیدے کی طرف۔ صحابی رسول ہیں، عقیدہ نہ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کوئی نہیں کر رہے، آج ہم اپنے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں، آج مال کی حفاظت کر رہے ہیں، آج جان کی حفاظت کر رہے ہیں، آج اپنے بال بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اپنے عقیدے کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کوئی نہیں کر رہے۔ بندہ بڑی محنت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے، کسی نے پیسہ کمایا ہو
15-20 लाख करोड़ रुपया कमा लिया, अब क्यों वैसे खुला छोड़ेगा उसको, ऐसे रोड के ऊपर रख देगा, जो आता है लेता जाए, बड़ा संभाल के रखेगा। मैं कोई नेक अमल कर बैठा, मैं उसको ऐसे खुला छोड़ता हूँ ना ज़ाया करने के लिए, इसको बताया उसको बताया, ये गुनाह किया वो गुनाह किया, वो नेक अमल हो गया मेरा। इतनी मेहनत से अमल किया, क्योंकि हिफाजत का कोई बंदोबस्त तो किया ही नहीं, मेरा अमल चला गया। मेरे बुजुर्गों ने मुझे अकीदे दिए, मैंने सहाबा से अकीदे लिए, मैंने हुजूर से अकीदे लिए, मिल गए, हिफाजत तो कारी कोई नहीं रहा। इसको सुना उसको सुना उसको सुना, सुना के हुआ क्या कि मैं जो इसने कहा वो भी मान लिया, जो इसने कहा वो भी मान लिया, जो इसने कहा वो भी मान लिया। जिसका अंदाज़े बयां अच्छा लगा मैंने कहा यार ऐ बंदा चंगा है, और जिसका अंदाज़े बयां सादा लगा मैंने कहा नहीं है, तो गालामदी कोई नहीं है। हालांकि कितने जाहिल ऐसे हैं जो मिंबरों के ऊपर बैठे हुए हैं, कितने बड़े उलमा ऐसे हैं जो मिंबर की तरफ आए ही नहीं है, या आए हैं तो वो सादगी के साथ इतना बयान उन्होंने किया कि लोग कहते नहीं अल्लामा साहब उनको जानते, तो पता ही कोई नहीं है। हालांकि इल्मियत का पता बयान के अंदाज से नहीं चलता, बयान के मवाद से चलता है। बयान किया क्या जा रहा है, अंदाज तो रब तबारक व तआला की देन है ना, अंदाज तो बंदा बना लेता है सीख सीख के, बात बंदा बयान क्या कर रहा है इसको भी तो देखा जाए ना। हमारे यहाँ पर पंजाब में, हम मौजूद से हट रहा हूँ मैं, पंजाब में हमारे यहाँ पर होता क्या ज्यादातर, हम सुरों को बड़ा पसंद करते हैं। तो जन सुर लाई ना सियाने माशाल्लाह जी मौलवी ने मजा दे सड़े, गल के बयान की कोई पता नहीं। और कोई बंदा है ठंडी तबीयत के साथ अगर आधा घंटा आपको बात सुनाए, लेकिन उन्होंने सुर कोई ना लाई, या आवाज चुकी कोई नहीं, मजा नहीं ना आया, कहना पता नहीं कारी साहब कितू आया को मजा नहीं आया है। ये हमारा अंदाज बन गया है। हम देखें अगला बयान क्या कर रहा है, अगर मवाद अच्छा है और अकीदा अगले का दुरुस्त है तो उसकी बात सुने, ये ना देखेंगे सुर लगा रहा कि नहीं लगा रहा, बाजा चुक रहा थले सट रहा कि नहीं रहा, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल से नवाजे, आमीन बिजाहि नबी अमीन।